بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا یو کے فیملی وزٹ کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص یو کے میں فیملی وزٹ پر جانا چاہتا ہے تو وہ کیسے ویزا اپلائی کرے گا، کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا تاکہ اس کے ریفیوزلز ریٹس جو ہیں وہ کم رہیں اور ایکسیپٹنس ریٹ زیادہ رہیں۔ تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اسپیسیفکلی صرف فیملی وزٹ پر ہے، ٹورزم پر نہیں ہے، یعنی کسی شخص نے سیر و تفریح کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے یہ اسپیسیفک نہیں ہے، صرف فیملی وزٹ کے لیے ہے کہ اس نے اگر کسی اپنے رشتہ دار کو، کسی عزیز کو ملنے جانا ہے، کوئی چاچا ماما کوئی بھی ہے اس کو ملنے جانا ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریفیوزلز کے بارے میں کہ ریفیوزلز کیوں آتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور آپ نے اس کے ریٹس کو کس طرح کم کرنا ہے اور اپنی جو ہے سکسیس ریشو کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ پہ میں اپنا مائی اون ویزا اپروول سکسیس ریشو بتاؤں گا کہ جتنے میں نے کیسز تیار کیے ہیں ان کا سکسیس ریشو کیا رہا ہے، اور اس کے بعد وین ٹو اپلائی تھرڈ پہ، یعنی کہ کب آپ کو اپلائی کرنا چاہیے۔ آپ نے مثال کے طور پر 1 مہینے بعد ملنے جانا ہے کسی اپنے فیملی عزیز کو، یا پھر 2 مہینوں بعد ملنے جانا ہے، تو آپ کو کس ڈیٹ کو یعنی کتنے دن پہلے اپلائی کرنا چاہیے۔ اس میں ایک تو اسٹینڈرڈ سروسز ہیں، ایک پرائرٹی سروس ہیں، تو اور ان کی فیسز بھی مختلف ہیں۔ اس کے بارے میں اس کے بعد ہم اس کی جو ہے فیسز وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کتنی فیس ہوتی ہے اسٹینڈرڈ کی، کتنی فیس ہوتی ہے ارجنٹ کی پرائرٹی سروس میں، اور پرائرٹی سروس جو ہے وہ کتنی دنوں میں ویزا آ جاتا ہے، اسٹینڈرڈ کا کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں جتنا جو میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے۔ فورتھ پہ ہم اس کا پروسیجر بھی جانیں گے کہ اس کو ویزا اپلائی کرنے کے لیے کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور ففتھ پہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ، جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس پرپز کے لیے، تو وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ریفیوزلز جو ہیں بہت سارے افراد کے، بہت سارے جو اپلیکنٹس ہیں ان کے ریفیوزلز آتے ہیں، چاہے ان کی ایلیجیبلٹی بھی ہو، ان کے پاس پیسہ بھی ہو، لیکن صرف وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، یا بینک سٹیٹمنٹ نہیں لگاتے، یا بینک سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں تو اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے، یا پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے۔ تو نمبر فرسٹ پہ میں نے ریزن یہی لکھی ہے، نو پراپر / مینڈیٹری ڈاکومنٹس اٹیچڈ۔ ایک نمبر پہ تو یہ ہو گیا۔ اب آپ نے اگر بینک سٹیٹمنٹ نہیں لگائی تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس لیکوڈ فنڈ نہیں ہے، آپ پروف نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے ہیں اور آپ وہاں پہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں گے۔ سپانسر اگر کوئی کر رہا ہے وہاں سے، یو کے سے یا پاکستان سے، تو اس کی آپ نے ڈاکومنٹ نہیں لگائے، لیکن آپ نے صرف لکھ دیا کہ مجھے وہ سپانسر کر رہا ہے، لیکن اس کے ڈاکومنٹ نہیں لگائے، اس کی جو آئیڈینٹی نہیں لگائی، اس کے امپلائمنٹ کا سٹیٹس نہیں لگایا، اس کے جو ہے بینک سٹیٹمنٹ نہیں لگی، تو یہ چیز ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ پہ ناٹ جسٹیفائڈ دی ڈاکومنٹس اٹیچ۔ اگر آپ نے بینک سٹیٹمنٹ لگا دی، آپ نے اسپانسر کے ڈاکومنٹ لگا دیے، یا جس طرح بھی سچویشن ہوئی، لیکن اب بینک سٹیٹمنٹ میں بھی آپ نے آپ کے مثال کے طور پر ارریگولر ٹرانزیکشنز ہیں، کبھی 10 لاکھ آ رہے ہیں، کبھی 1 لاکھ روپے آ رہا ہے، کبھی 2 لاکھ آ رہا ہے، کبھی 50,000 روپے آ رہا ہے، ایک دن میں 3 ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، اور آپ بزنس شو کر دیجیے میری بزنس سے صرف 60-70 ہزار روپے آتے ہیں یا 1 لاکھ روپے آتا ہے، لیکن اماؤنٹ آپ کی جو ہے وہ ہیوی آ رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو اس کو آپ نے پراپر دیکھنا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ میں اس کا جو ہے آپ کی امپلائمنٹ سے میچ کرنی چاہیے، اور اگر میچ نہیں کرے گی تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے آپ کے ریفیوزل کی۔ اگر آپ جینون وزٹر ہیں اور اگر آپ جینون بینک آپ کی اسٹیٹمنٹ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ جینون ہیں، تو آپ نے اس کو کلیریفائی کرنا ہے اپنے کورنگ لیٹر میں اور ایڈیشنل انفارمیشن میں، جو آپ کا یو کے ویزا اپلائی کرتے وقت ایک آپشن آتا ہے۔ تھرڈ پہ یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہے کہ ناٹ کنویڈ انٹینشن ٹو دی ویزا آفیسر ان کورنگ لیٹر پراپرلی۔ آپ نے جو کورنگ لیٹر بنایا ہے اس میں آپ پراپر اپنا جو ہے انٹینشن ظاہر نہیں کر سکتے، کنوے نہیں کر سکتے میسج کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ پراپر طریقے سے اس کو سمجھا نہیں پاتے۔ تو جو بھی آپ کورنگ لیٹر لکھیں، آپ اس میں پراپر طریقے سے ویزا آفیسر کو کنونس کر سکیں کہ آپ کا پرپس کیا ہے، آپ کے ارادے کیا ہیں، اور آپ نے واقعی جو ہے وہ آپ ایک جینون وزٹر ہیں اور آپ نے ٹائملی واپس آ جائیں گے وزٹ مکمل ہونے کے بعد۔ فورتھ پہ جو ٹرانسلیشن ہے ڈاکومنٹس کی وہ ضرور اٹیچ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی میں ان پراپرٹیز کا مالک ہوں، میں کرایہ وصول کرتا ہوں، آپ کرایہ کو تو آپ نے لکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر رینٹ ایگریمنٹ آپ نے اٹیچ کیے، بے شک 10 کیے 20 کیے، ایک پورا ایک جو ہے وہ
بنڈل لگا دیا لیکن وہ اردو میں لگایا، اردو جو اس کی ٹرانسلیشن نہیں کروائی، تو وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرے گی ایمبیسی، کیونکہ وہ ان کے لیے یوز لیس ہے. وہ جب تک آپ اس کی ٹرانسلیشن نہیں لگائیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اصل میں ہے کیا چیز ہے، تو پھر وہ اس کو جو ہے تب تک وہ کنسیڈر نہیں کریں گے. اب جو ڈاکومنٹس آپ اگر کوئی بھی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری سروسز حاصل کر سکتے ہیں، اسسٹنس لے سکتے ہیں، اور ہمارے جو نمبر دیا گیا ہے 030358299007 پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں واٹس ایپ یا ای میل یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کسی بھی مین کے ذریعے آپ ہمیں ڈاکومنٹس سینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ چارجز بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ کتنے چارجز آپ ہم سے جان سکتے ہیں. یو کے ویزا کو حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے یا جتنی اس بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے. صرف پراپر فائل تیار ہونی چاہیے، پراپر ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، ان کی جسٹیفیکیشن پراپر ہونی چاہیے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو اسی وجہ سے جب بھی آپ یو کے ویزا اپلائی کریں تو ایک ایک چیز کو بہت دھیان سے اس کے فارم فل اپ کرتے وقت ایک ایک چیز کو دھیان سے دیکھیں، ایڈیشنل انفارمیشن کو پراپر طریقے سے لکھیں، اپنے ارادے کو، اپنی ڈیٹس کو، اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ پراپر اس میں ایڈ کریں. اب what documents should be attached and how they should be then justified etc. یعنی کہ جو ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کریں گے، جو بھی ڈاکومنٹ، میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی تھی کہ رینٹ ایگریمنٹ آپ نے اٹیچ کیا، اس کی ٹرانسلیشن نہیں لگائی تو وہ بھی ایک قسم کو ان کے لیے یوز لیس ہے. پھر آپ بینک اسٹیٹمنٹ لگائی، آپ نے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جو ٹرانزیکشن ہے، تو وہ بھی یوز لیس ایک قسم کی ہو جائے گی، بلکہ آپ خود آپ کے لیے مسئلہ بنے گا اور آپ کی ریفیوزل کا باعث بنے گا. یہ تو پھر اسی طرح اسپانسر کے ڈاکومنٹس، اگر آپ نے بتایا جی مجھے اسپانسر کر رہا ہے تو اس کی ڈاکومنٹس تمام اٹیچ کرنے ہیں. اس کی سٹیزن شپ مثال کے طور پر اگر یو کے میں ہے تو اس کی جو ہے وہ سٹیٹس وہاں کا بتانا ہے کہ وہ کس حیثیت سے وہاں پہ رہ رہا ہے، عارضی ویزے پہ ہے، برٹش سٹیزن ہے. اس کے بعد اس کی امپلائمنٹ کے ڈاکومنٹس لگانے ہیں، اس کے بینک اسٹیٹمنٹ لگانی ہے، اس کے گھر کا لگانا ہے. اگر وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ آپ کو اکوموڈیشن پرووائڈ کرے گا تو اس کے گھر کی ڈیٹیل بتانی ہے، اس کے بجلی کے گیس کے بل وغیرہ تمام چیزیں جو بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے اٹیچ ضرور کرنے ہیں. اب چلتے ہیں میں اپنے سکسیس ریشو کے بارے میں. تقریباً ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے 8 سے 10 ویزے اپلائی کیے اپنے کلائنٹس کے، تو اور تمام کے تمام وزٹ کے تھے. کوئی اس میں کوئی بزنس ویزا نہیں تھا، کوئی ورک ویزا نہیں تھا، صرف وزٹ کے تھے. اور الحمدللہ اس میں تمام کے تمام 100% یعنی 8 سے 10 جتنے بھی تھے وہ تمام اپروو ہوئے اور ایک بھی ریفیوزل نہیں آیا. کافی گہرائی میں اگر آپ جا کے اپنی فائل کو پریپیئر کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اب چلتے ہیں وین ٹو اپلائی، کب آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اگر آپ نے جانا ہے 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، تو آپ آج ہی اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی 1.5 مہینے بعد آپ نے جانا ہے تو آج اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو ڈیسیجن ہے جب پاسپورٹ جمع کر لیا جاتا ہے تو اس کے 15 دنوں کے اندر اندر اس کا جو ہے وہ آ جاتا ہے ڈیسیجن. 15 دن لازمی نہیں ہے، کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ہمارے کیس میں بھی ہوا تھا، اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، 10-12 دن بھی ہو سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے حالات پر. اور اس کی جو فیس ہے، اسٹینڈرڈ کی فیس ہے، وہ 18,700 روپے کے قریب ہے. اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، پاؤنڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ 18,700 تقریباً 19,000 روپے آپ سمجھ لیں کہ اتنی اس کی فیس ہے. سیکنڈ پہ پرائرٹی سروس اگر آپ استعمال کرتے ہیں، آپ نے ایمرجنسی جانا ہے، بے شک وہ فیملی وزٹ پہ جانا ہے، چاہے کسی کانفرنس اٹینڈ کرنے جانا ہے، چاہے کوئی بھی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اگر آپ کے پاس صرف 10 سے 12 دن ہے، اگر آپ کے پاس 10 سے 12 دن ہے، 15 دن ہے، تب بھی آپ جا سکتے ہیں. آپ پرائرٹی سروس استعمال کریں. پرائرٹی سروس جو ہے اس کا ڈیسیجن 2 دنوں کے اندر اندر آ جاتا ہے. 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، ویسے 5 دنوں کا ٹائم دیتے ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں، لیکن جو پریکٹیکلی ہم نے کیے ہیں کیسز، اس میں 2 دنوں کے اندر اندر ڈیسیجن آئے ہیں. اس کی جو فیس ہے وہ 68,000 روپیز کے قریب ہوتی ہے. اونچ نیچ یہ اسی طرح جو پاؤنڈ کا ریٹ ہے اونچ نیچ ہوتا ہے، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. اب چلتے ہیں اس کے جو پروسیجر کی جانب. ایک اور چیز، یہ وی ایف ایس
گلوبل جو ان کی طرف سے نمائندہ ہے ایمبیسی کی طرف سے، جو ہمارے ڈاکومنٹس کو کلیکٹ کرتا ہے، اسکین کر کے ان کو ایمبیسی کو بھیجتا ہے، اس کی بھی اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کی بھی آپ پرائرٹی میں کروا سکتے ہیں اگر آپ نے ارجنٹ جانا ہے. یعنی آج اپلائی کیا، آپ پرائرٹی میں لے لیں، 2-3 دن کی آپ کو پرائرٹی میں مل جائے گی، نارمل میں آپ کو 7-8 دنوں کی مل سکتی ہے. تو اس وجہ سے اگر پرائرٹی میں کرنا ہے اپنے اپلائی، تو آپ اپوائنٹمنٹ بھی پرائرٹی میں لیں، اور جو ویزا سروس یعنی ویزا پروسیسنگ ٹائم ہے اس میں بھی پرائرٹی سروس استعمال کریں. اب چلتے ہیں پروسیجر کی جانب. یہ تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو بتاؤں گا شارٹ سا کر کے کہ کیا اس میں پروسیجر ہوتا ہے، کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا UK کی ویب سائٹ پر. جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ اپلائی کریں گے. اس میں تمام پرٹیکولرز انٹر کریں گے، نام، ولادت، ایڈریس، پلان، ڈیٹ آف ارائیول اور ڈپارچر، اور تمام چیزیں، کہاں پہ جانا ہے، کتنے عرصے کے لیے اسٹے کرنا ہے، ہوٹل میں کرنا ہے، اسپانسر کون ہے، یعنی کہ یہ تمام چیزیں آپ انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد اینڈ پہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن کا بھی آپشن آتا ہے. وہاں پہ بھی آپ نے وہ چیز پٹ کرنی ہے جو ایڈیشنل ہو، جو آپ کے آن لائن فارم میں جس کا ذکر نہ ہو، اور جو آپ اور کوئی بھی چیز جو آپ جس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایڈیشنل انفارمیشن میں بھی پٹ کریں. اس کے علاوہ کورنگ لیٹر میں بھی پٹ کریں تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے اور ویزا آفیسر سے کوئی بات اوور لک نہ ہو. سیکنڈ پہ جب آپ نے آن لائن اپلائی کر دیا، اس کے بعد آن لائن ہی آپ کو پیمنٹ اس کی ادا کرنی پڑے گی. پیمنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنی، 18,700 اور 68,000 روپے، 68,000 روپیز ہیں اسٹینڈرڈ اور پرائرٹی سروسز کی. آپ آن لائن پیمنٹ ادا کریں گے. اس کے بعد آپ کو جو ہے آپشن آ جائے گا چیک لسٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کا. چیک لسٹ یہ آٹو جنریٹڈ ہوتی ہے، آپ کے کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس پہ لکھا کیا ہے. امپلائمنٹ لکھا ہے تو آپ کو امپلائمنٹ کا آگے خود بخود وہ کالم آ جائے گا کہ آپ نے یہ چیز جو ہے کرنی ہے. اگر اسٹوڈنٹ آپ نے لکھا ہے پیچھے تو وہاں پہ اسٹڈیز کا آ جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آٹو جنریٹڈ ہوں گی. آپ وہاں پہ اس کو چیک لسٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ اس کو پڑھ کے اس کو فل اپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپلیکیشن، فائنل اپلیکیشن فارم کا بھی آپشن آ جائے گا. وہاں پہ آپ اس کو جو ہے کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم کو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو فی ادا کریں گے، جو آن لائن اس کی پیمنٹ ہے، اس کی بھی فی رسید جو ہے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ تمام چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا جہاں پہ وہ کہے گا جی کہ فائنل ٹاسک کے لیے آپ کلک کریں. جو فائنل ٹاسک کون سا ہے؟ اپوائنٹمنٹ کا. تو آپ اس پہ جب کلک کریں گے تو آپ کو ری ڈائریکٹ کر دیا جائے گا VFS گلوبل کی ویب سائٹ پہ، جس کو جیری کا آفس ہے ایمبیسی کی طرف سے. یہ ان کے جو ریپرزینٹیٹیو آپ کہہ لیں، ان کی ویب سائٹ پہ یہ ہمیں ری ڈائریکٹ کر دیا جائے گا، اور وہاں سے آپ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اپنے پاسپورٹ کو جمع کروانے کے لیے، اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کروانے کے لیے. اب آپ کے پاس 2 آپشن ہے، یا تو VFS گلوبل کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے خود بھی ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں. نہیں اگر آپ کر سکتے تو آپ سمپل وہاں سے اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہاں پہ ایک بلینک پیج اپلوڈ کریں، اور اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد آپ وہاں پہ ایک فائل اپنی بنائیں اور وہاں پہ لے جائیں، اور وہاں پہ وہ ڈاکومنٹ سکین کریں گے. اور اگر آپ خود کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ سکیننگ تو آپ وہیں سے کریں. آپ کے جو ہے وہ چارجز بچ جائیں گے. VFS گلوبل جو چارجز لیتا ہے ڈاکومنٹ سکیننگ کے، وہ آپ کو ادا نہیں کرنے پڑیں گے. اب چلتے ہیں ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کی جانب سے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے کرنے کے بعد اپوائنٹمنٹ آپ نے بک کر لی، اپنی ڈیزائرڈ جو ڈیٹ ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر چاہیے ہوگا VFS گلوبل کے لیے. جو آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کی ہوگی وہاں سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لیٹر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس کے بعد اوریجنل پاسپورٹ آپ کو چاہیے ہوگا جس پہ ایک پیج بلینک ہونا چاہیے تاکہ ویزا سٹیمپ کیا جا سکے. چیک لسٹ چاہیے ہوگی جو آن لائن میں نے آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ چیک لسٹ وہاں سے آٹو جنریٹڈ ہوگی، آپ کے کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. وہیں پہ تمام چیزیں وہ فل اپ ہونے کے بعد، اس کے بعد فی رسیٹ آن لائن جو آپ نے فی ادا کی اس کی رسید بھی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. آپ یہ اس کے بعد یہ جو نمبر فرسٹ میں نے اس کو ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے انفارمیشن اباؤٹ وزٹ میں، یہ آپ کا نمبر فرسٹ پہ آپشن ہوتا ہے چیک لسٹ میں کہ انفارمیشن آپ یعنی بتائیں کہ آپ کا وزٹ کی کیا آپ کا پلان ہے، آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، اور تفصیلی جو ہے اس میں بتائیں. تو اس کے لیے تفصیل کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا کورنگ لیٹر بنانا پڑے گا جس میں آپ اپنا سرکمسٹانسز بتائیں گے. پہلے آپ کہاں رہ رہے ہیں، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، تمام چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے بعد پھر اپنا پلان ڈیٹ بتائیں کہ آپ نے کہاں پہ جا رہے ہیں، کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں، اسپانسر کر رہا ہے کوئی یا نہیں کر رہا ہے.
اس کے علاوہ جو ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ نے چیز پٹ کی ہوگی وہ یہاں پہ بھی پٹ کریں، جو بھی جسٹیفائی آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ڈاکومنٹس ہے، چاہے وہ رینٹل ایگریمنٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک بے شک یہ 2 پیجز کا بن جائے، تھوڑا لینتھی بن جائے، لیکن ایک ترتیب سے لکھیں گے تاکہ ویزا آفیسر بھی کنفیوز نہ ہو اور جو ہے وہ آپ کا کیس سمجھنے میں اس کو آسانی ہو. سیکنڈ پہ انویٹیشن لیٹر، کیونکہ یہ بھی انفارمیشن اباؤٹ وزٹ میں آتا ہے. اگر کسی آپ کے فیملی ممبر نے آپ کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ اس کو ملنے آئیں تو آپ اس کو انویٹیشن لیٹر ساتھ لگا سکتے ہیں، اس کے ڈاکومنٹس لگا سکتے ہیں، دیگر ڈاکومنٹس بھی. اور اگر اسپانسرشپ لیٹر بھی ہے تو پھر بھی آپ اس کے جو ہے وہ اسپانسرشپ لیٹر بھی لگا لیں، جس میں وہ رسپانسبلٹی لے کے جی میں اس کی جو ہے رسپانسبلٹی لیتا ہوں، جی یہاں پہ آئے گا تو میں اس کو اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کروں گا، اس کے خرچہ بھی برداشت کروں گا. تو وہ اس کے اگر وہ خرچے کا ذکر کرے کہ وہ خرچہ بھی اٹھائے گا تو اس کیس میں اس کے امپلائمنٹ کی ڈیٹیل، اس کے جو ہے وہ گھر کی ڈیٹیل، اس کی جو ہے بینک سٹیٹمنٹ، تاکہ وہ کیونکہ وہ خرچہ برداشت کرنے کی اگر ذمہ داری لیتا ہے تو اس کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے، تبھی وہ برداشت کر سکتا ہے. ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تھرڈ پہ فلائٹ ریزرویشن، آپ نے فلائٹ ریزرویشن کروانی ہے. اور فورتھ پہ ہوٹل بکنگ، اگر تو ہوٹل میں آپ نے ٹھہرنا ہے، بے شک آپ نے کسی فیملی ممبر کو ملنے جانا ہے لیکن اس کے ہاں اویلیبل نہیں ہے جگہ کہ وہ آپ کو وہاں پہ اسٹے کی جگہ پرووائڈ کر سکے، تو آپ ہوٹل بکنگ کروا سکتے ہیں الگ سے. آپ یہ بتائیں گے کہ میں ملنے جا رہا ہوں لیکن میں اسٹے ہوٹل میں کروں گا. اور اگر ہوٹل بکنگ نہیں لگا رہے تو اسپانسر نے رسپانسبلٹی لی ہے تو اس کی وہ گھر کی وہ جو ڈیٹیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کریں گے. سیکنڈ والا جو آپشن ہے وہ امپلائمنٹ کا ہے. آپ نے اپنا امپلائمنٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہے. تو آپ اگر کوئی بھی چیز آپ کو انفارمیشن چاہیے، آپ کو کسی چیز میں کنفیوژن ہے یا اسسٹنس لینا چاہتے ہیں یا آپ سروسز لینا چاہتے ہیں تو دوبارہ میں آپ کو بتا دوں، نمبر ہے 030358299007 پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ اگر آپ امپلائڈ ہیں، آپ کسی جگہ پہ امپلائڈ ہیں، کسی کمپنی میں، کسی پرائیویٹ دفتر میں، کسی سرکاری دفتر میں، تو آپ کو لیٹر فرام امپلائر چاہیے ہوگا. وہ اس میں بتایا گا کہ یہ ہمارا ملازم ہے، اتنی سیلری لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ NOC بھی اسی میں بے شک اسی لیٹر میں لکھ دیں کہ ہمیں آبجیکشن نہیں ہے، اس نے جو لیو لی ہوئی ہے یہ اتنے دنوں کے لیے وزٹ پہ UK جا رہا ہے، اس کا کانٹریکٹ کیا ہے، اس کی سیلری کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس سے جو بھی آپ سے ریلیونٹ ہوں گی ایک ہی لیٹر میں آپ لکھ لیں، وہی ہے وہی چلے گا. سیکنڈ پہ آپ نے سیلری سلپس لگانی ہے، 6 مہینوں کی لگا لیں، 12 مہینوں کی لگا لیں، کوئی نہیں، لیکن کم سے کم 6 مہینے 12 مہینوں کی ضرور لگائیں. زیادہ لگا لیں گے تو کوئی ٹینشن نہیں، لیکن کم نہیں ہونے چاہیے، 2-4 مہینوں کی نہ لگائیں تو بہتر ہے، زیادہ کی لگائیں. تھرڈ پہ NTN یا FBI ڈاکومنٹس ہیں کہ آپ ٹیکس فائلر ہیں نہیں ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو لگانی پڑے گی. اس کے بعد انکم اور سیونگس، آپ یہاں پہ تو آپ نے صرف اپنی امپلائمنٹ کا بتایا کہ آپ کیا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کے اپنے ڈاکومنٹس لگانے ہیں. تو اب آ گیا جی انکم اور سیونگز. آپ کی انکم جو ہے وہ اس کالم میں آپ نے بینک سٹیٹمنٹ لگانی ہے. اگر مثال کے طور پر آپ کی جو سیلری ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ میں آ رہی ہے، بینک اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، تو آپ نے بینک سٹیٹمنٹ سے وہ بتانا ہے کہ ہماری سیلری ہے اور یہ بینک سٹیٹمنٹ میں ہمارے بینک اکاؤنٹ میں آ رہی ہے. اور اب وہی میں بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بینک سٹیٹمنٹ آپ نے لگاتے وقت یہ اس کو تمام دیکھ لیں کہ آپ کی ارریگولر ٹرانزیکشنز اگر ہیں تو ان کو جسٹیفائی آپ کر لیں، تاکہ ویزا آفیسر آپ کا کیس دیکھتے سارے آپ کا ویزا اپروو کر دے. اب اگر تو آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں، آپ خود امپلائڈ ہیں یا خود بزنس مین ہیں تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان امپلائڈ ہیں، آپ خود خرچہ برداشت نہیں کر رہے، تو آپ کسی دیگر شخص کی اپنے کسی فیملی ممبر کی لگا سکتے ہیں، ہسبینڈ کی لگا سکتے ہیں، وائف کی لگا سکتے ہیں، بچے کی لگا سکتے ہیں کہ وہ مجھے سپورٹ کرے، تو اس کے ڈاکومنٹس لگائیں گے، اس کی بینک سٹیٹمنٹ لگائیں گے. اور اس میں بھی اگر کوئی ارریگولر ٹرانزیکشن ہے تو اس کو بھی آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں ایسٹس کے. یہ تو آپ کے ہو گئے بینک سٹیٹمنٹ. ایسٹس میں آپ اگر کسی بھی پراپرٹی کے موویبل ہے، اموویبل پراپرٹیز کے مالک ہیں، کوئی کارز ہیں آپ کے پاس، کوئی ٹرک ہیں، کوئی زمینیں ہیں، کوئی فلیٹ ہیں، کوئی بنگلے ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو آپ نے اس کو آپ بتانا ہے کہ آپ فائنینشلی طور پر اسٹرانگ ہیں، آپ وہاں پہ جا کے سٹے نہیں کریں گے، اوور سٹے نہیں کریں گے، یا وہاں پہ جاب نہیں کریں گے، صرف آپ کا پرپس جو ہے وہ خالصتاً وہاں پہ وزٹ ہے، اور آپ فائنینشلی یہاں پہ فٹ ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، اور آپ کے ٹائز بھی شو کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ یعنی کہ فائنینشیل کنڈیشن آپ کی شو کرتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے اپنے کورنگ لیٹر میں ضرور لکھنی ہیں اور ایڈیشنل انفارمیشن میں بھی لکھنی ہے. اس کے بعد ہوم ایڈریس.
آپ جس گھر میں رہائش پذیر ہیں، بے شک اپنا ہے یا نہیں ہے، کرائے پہ ہے، کسی فیملی ممبرس کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو آپ نے اس کو بالکل ایکوریٹ بتانا ہے تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ اگر آپ کا گھر اپنا ہے تو آپ نے اس کی سیل ڈیڈ لگانی ہے، پروف آف اونرشپ لگانا ہے، یعنی کہ ریکارڈ آف رائٹس ہے، فرد ہے، کوئی بھی چیز جو آپ الاٹمنٹ لیٹر ہے، اگر سوسائٹی میں ہے تو الاٹمنٹ لیٹر ہو سکتا ہے، نہیں تو اگر باہر ہے تو آپ کے پاس رجسٹری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو بھی اونرشپ پروف ہے آپ نے اس کا لگانا ہے۔ اردو میں ہے تو اس کی ٹرانسلیشن ضرور کرنی ہے۔ اگر کرائے پہ ہے تو آپ نے رینٹ ایگریمنٹ لگانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالک کی طرف سے اس کا مالک آئی ڈی کارڈ لگا دیں، ساتھ مالک اس کے آئی ڈی کارڈ کی ٹرانسلیشن لگا دیں، اور اس کی بھی ٹرانسلیشن کروانی ہے انگلش میں رینٹ ایگریمنٹ کی۔ اگر اردو میں انگلش میں ہے تو کوئی نہیں، ایز اٹ از لگا لیں۔ تو یہ تمام ریلیونٹ اس کے ڈاکومنٹس لگا دیں۔ یہ آپ کا ہوم ایڈریس جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو اٹیچ کرنے ہیں وہ آپ کی ٹریول ہسٹری آ جائے گی ڈفرینٹ کنٹریز کی، بے شک یو کے کی ہے، بے شک آپ کی دیگر کنٹریز کی ہے، تو یہ بھی ایک ہوگا کہ یہ بندہ واقعی دیگر کنٹریز میں پھر کے آتا رہا ہے اور ٹائملی آتا رہا ہے، اور جو ہے اس کو کوئی بریچ آف امیگریشن بھی نہیں ہوا، یا کوئی ایسے جو آپ اپنی جسٹیفائی کرنا بتا سکتے ہیں۔ آئیڈینٹی کارڈز لگا دیں، آپ اپنا جو بھی اپلیکینٹ اپلائی کر رہا ہے اپنے والدین کا لگا لے، اور اس کے علاوہ جو اسپانسر کے ڈاکومنٹس ہیں وہ تو اوپر میں نے آپ کو انفارمیشن اباؤٹ وزٹ میں بتا دی، وہ آلریڈی ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ صرف ایڈیشنل انفارمیشن جو آپ اپنے کیس کو سپورٹ کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں۔ میرج سرٹیفکیٹ، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میرج سرٹیفکیٹ لگا دیں۔ اگر تو آپ نابالغ ہیں، یعنی نابالغ جا رہا ہے، ٹریولنگ کر رہا ہے، تو اس کے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا اس کے والدین کی جانب سے۔ بچہ اکیلا ٹریول کر رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ جا رہا ہے تو والدین دونوں، میاں یعنی کہ والد اور والدہ دونوں کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ایک اسٹامپ پیپر پر تحریر ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ یہ وہاں پہ ٹریول کرنے جا رہا ہے، اس کا ارینجمنٹ یہ ہے، اس کو ملنے جا رہا ہے اور یہ اتنے عرصے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیز اس میں ایڈ ہوں گی۔ کسی بھی قسم کی ڈرافٹنگ چاہیے آپ کو، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے، ویزا کیا ہے، ٹرانسلیشن ہے کو، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اینی ادر ڈاکومنٹ، جو کوئی بھی ڈاکومنٹ جو آپ کے کیس سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، آپ اس کو ضرور اٹیچ کریں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ویزا اپلیکیشن کو اسٹرانگ کرے گا تو آپ اس کو ضرور اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ویڈیو، آپ کو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور کسی بھی قسم کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔